رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر کسی کو دے کر اس پر احسان نہیں جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف والا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر کچھ احکام فرض اور ضروری قرار دیے ہیں اور کچھ انہی کاموں میں سے مستحب اور نفل بنائے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ نفلی نماز ہوگی۔ زکوٰۃ دینا اپنے مالوں میں سے حساب لگا کر جو صاحب حیثیت ہیں 2.5% کے حساب سے یہ فرض ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اس کے علاوہ بھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، غریبوں کی مدد کرنا چاہے تو وہ نفلی صدقہ کہلائے گا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اگر اللہ کسی کو اور توفیق دیتا ہے وہ فرض ادا کرنے کے بعد پھر بھی زندگی میں 1-2 بار حج کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے نفل ہو جاتا ہے۔ ان عبادتوں میں سے ہر عبادت کا اپنے بندوں کے دل میں اللہ نے الگ الگ شوق پیدا کیا ہے۔ کسی کے دل میں شوق نفلی نمازیں پڑھنے کا زیادہ، کسی کے دل میں شوق ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور اپنی جان قربان کر دوں، کسی کے دل میں شوق یہ ہوتا ہے کہ بار بار حج کو جاؤں، مدینے میں حاضری دوں، کعبے کے طواف کروں، یہ زیادہ شوق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں جو جنت میں جانے والوں کو آواز دے دے کر بلائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے، اور جس کا جیسا شوق ہے اسی کے شوق کے اعتبار سے اللہ نے دروازہ بنایا۔ کوئی کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کے لیے باب الصلاۃ بنایا، نماز کا دروازہ۔ کوئی کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، نفلی صدقے زیادہ شوق سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باب الصدقہ بنایا، صدقے والا دروازہ۔ کوئی اللہ کی راہ میں لڑنے اور جان دینے اور لینے کے لیے زیادہ آگے بڑھا رہتا ہے، اس کے لیے باب الجہاد بنایا۔ کوئی شخص حج کی نفلی کثرت کرتا ہے تو اس کے لیے باب الحج بنایا۔ کوئی نفلی روزے رکھتا ہے شوق سے زیادہ تو اس کے لیے باب الصیام بنایا۔ ہر دروازے سے جو جس کا شوق ہوگا اسے آواز دے گا، آئیے صاحب جو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں ہمارے دروازے سے داخل ہو جاؤ، جو کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جو کثرت سے حج کرتے تھے وہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے جنت میں پہنچ جائے، مقصد تو یہ ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہر دروازے پہ سے کسی کا نام لیا جا رہا، اس دروازے والے بھی اسے نام لے کر پکار رہا، بھائی ہمارے دروازے سے آ جاؤ، اس والے بھی، اس والے بھی، اس والے بھی۔ لیکن پھر بھی کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا وہاں کہ جسے ہر دروازے والے اس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے بھائی آ جاؤ ہمارے دروازے سے آ جاؤ، وہ کہیں گے ہمارے دروازے سے آ جاؤ، ایسی شان والا بھی کوئی ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے ابو بکر بہت سے لوگ ہوں گے، تم بھی تو انہی میں سے ہو، کیونکہ آپ کا تو کوئی شوق اکیلا نہیں تھا، کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے، کثرت سے نفلی نمازیں بھی پڑھتے تھے، کثرت سے اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بھی حاضر رہتے تھے، صدقے اور خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سارے صحابہ کے سامنے یہ بات ظاہر کرنے کے لیے غالباً فرمایا، بھائی تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو آج کسی مسلمان کے جنازے میں حاضر ہوا ہو؟ سب خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوا، ایک جنازے میں میں نے شرکت کی۔ بھائی تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے کسی غریب کی آج مدد کی ہو؟ سب خاموش رہے۔ ابوبکر نے فرمایا، حضور میں نے آج ایک غریب کی مدد کی۔ بھائی تم میں سے کون ایسا ہے جس نے کسی غریب کو آج کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضور میں نے کھلایا ہے غریب کو۔ بھائی تم میں سے کون ایسا ہے جو آج نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو؟ کہا حضور میرا ہے نفلی روزہ۔ جس نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے سب خاموش تھے، اور ابو بکر کہتے تھے حضور میں نے کیا یہ آج، حضور میں نے کیا یہ آج۔ تو ایسے نیکیوں کا شوق رکھنے والے ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت جانتے تھے اور اس کی قدر کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے صحابہ میں اونچا مرتبہ ان کا رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو تو مسکرا کے مل لیا کرو اس سے، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ ہر شخص کے اوپر صدقہ اور خیرات کرنا لازم ہوتا ہے اپنی جان کا۔ فرمایا ہر آدمی میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، تو کم سے کم 360 تو صدقے اسے کرنا ہی ہے روزانہ۔ فرمایا تم جو سبحان اللہ کہہ دیتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ کہہ دیتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہو جاتا ہے، کسی کمزور کا سامان اٹھوا دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اپنی کمائی کر کے جو اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگے یا رسول اللہ کسی سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کمائی کر لے۔ فرمایا اگر اس سے کمائی نہیں ہوتی ہے تو کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے یہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ کوئی اچھی بات بھی بتانا نہیں آتی اس سے؟ فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہی اس کے لیے صدقہ ہو، دوسرے کو شر اور نقصان پہنچانے سے باز رہے تو یہ بھی صدقہ ہو جائے۔ اللہ نقطہ نواز ہے، اسے اپنے بندے کا کب کون سا عمل پسند آ جائے اور اللہ کون سی اس کی بات قبول کر لے۔ ابھی ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ بعض وقت اللہ کے یہاں قبولیت کے ہوتے ہیں، زبان سے ہر وقت خیر کی بات نکالنا چاہیے، کبھی آدمی شر کی بات نکال دیتا ہے تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے سامنے۔ تو وہ کہنے لگے میں نے ایک دن غصے میں کہا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ میرے گھر والوں کو سبق مل جائے۔ تو وہاں 6 مہینے کی جیل میں 6 مہینے میں نے پوچھا کہاں سے دکھ نہیں رہے تھے بہت دن سے، تو ذکر میں آ گئی یہ بات۔ بولے آپ کو نہیں پتا؟ میں کہا ہمیں نہیں پتا، میں تو یہ سمجھ رہا کسی کام میں لگ گیا ہوں۔ تو یار یہ منہ سے نکل گیا۔ ایک صاحب آئے، اب ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک صاحب آئے سب چہرہ جھنسا ہوا کالا ہو رہا ہے، بھائی کیا ہو گیا؟ کہا وہ اس کی جگہ تیل کی جگہ دہی ڈال دیا میں نے کھولتے ہوئے تیل میں، ایک دم بم سا اڑا اور سب میرا چہرہ جلا دیا اس نے۔ میں بھائی تم نے کیا کچھ دعا مانگی تھی اللہ سے کیا؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ مجھ سے اب تک جتنے گناہ ہو گئے ہیں اس کی سزا مجھے دنیا میں دے دے۔ میں نے کہا لو قبولیت کا وقت تھا، لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی تمہاری۔ خیر وہ اللہ نے بڑا جلدی کرم کیا، چہرہ بھی صاف ہو گیا، سب کچھ۔ تو کس وقت اللہ کے یہاں قبولیت کا ہو جائے، کون سا نیک کام دیکھنے میں چھوٹا سا ہو لیکن اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ مغفرت فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روڈ کے کنارے پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا، اس کی شاخیں سڑک کی طرف کو آ رہی تھی، جو نکلتا تھا کسی کے منہ پہ لگتی تھی، کسی کے سر پہ لگتی تھی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس ٹہنی کو کاٹ دیں یا اس کو توڑ کے موڑ کے الگ تو کر دیں۔ اس نے یہ کام کر دیا، اللہ نے جب انتقال ہوا تو جنت عطا فرما دی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت سے تکلیف پہنچتی تھی لوگوں کو، اس نے وہ درخت کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی
اور یہ حدیث تو بہت ہی علماء کرام بیان کرتے ہیں، مستند حدیث، اور یہ بھی میں نے آج دیکھی حدیث مشکات شریف میں کہ وہ عورت جو پیاسی تھی ایک کنویں کے کنارے پر، اور اس نے نکال کر پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جاتا، مگر اس عورت کو رحم آ گیا، اس نے کہا جیسے میں پیاس سے تڑپ رہی تھی ایسے یہ بھی تڑپ رہا ہے، اس کے اندر کی تو جان ہے۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ دوپٹے میں باندھا اور کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے میری مخلوق پر رحم آیا تھا، میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ یہ بدکار فاسق فاجرہ عورت تھی، مگر اس کے اس رحم کی وجہ سے میں نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے، فرشتوں اسے جنت میں داخل۔ تو کب اللہ کو اپنے بندے کا کون سا نیک عمل پسند آ جائے، کب کون سی چھوٹی سی تکلیف اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں تم ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ بعض نیکی کی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیتا ہے، اور بعض تکلیف دہ بات ایسی نکل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیتا ہے، مگر تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ، اس کی برائی، اس کی غیبت، یہ ایسا وہ ایسا، کیا معلوم ہمیں یہ اس کے لیے باعث تکلیف اور اللہ کے لیے باعث ناراضگی ہو جائے اور ہمارا نقصان ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جا کر، میں یہ کیوں دیکھ رہا ہوں یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کر لیا، انہوں نے ویسا کیوں کر لیا۔ آپ کو ٹھیکیدار بنا کر تھوڑی بھیجے گا دنیا میں، اللہ جانے گا، اللہ اس سے حساب لے لے گا، صحیح کرے گا تو صحیح، غلط کرے گا تو غلط۔ ہاں تمہارے اپنے معاملے میں کوئی شخص تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے، اس سے تمہارا حق ہے یہ کہنے کا بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، میرے ساتھ یہ تکلیف کی بات کیوں کر رہے ہو، یہ نقصان کی۔ وہ اپنی زندگی کے لیے کیسا اچھا برا کر رہا ہے، اکیلے میں نصیحت کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے متعلق دوسری جگہ بیٹھ کر یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس نے فلاں جگہ ایسا کر لیا، وہ تو ایسا بنا پھرتا تھا، ہم تو ایسا سمجھتے تھے، وہ تو ایسا نکلا یا ویسا نکلا، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں اپنی آخرت سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے، اپنی زبانوں سے اچھی بات نکالیں، اپنے جسم سے اچھے اعمال کریں، اور اپنا عقیدہ درست رکھیں، اور اپنی آخرت کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کے ایمانوں میں اور قوت و روشنی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اچھی باتیں زبان سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، آمین۔